اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 25۔ بے شک اللہ حق ہے اور وہ حق کو حق کر کے دکھانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم کسی دوسروں کے گھر میں جاتے ہو تو 3 مرتبہ سلام زور سے کر لیا کرو۔ اگر سامنے سے 3 مرتبہ کم از کم نوک کرنا ہے، یعنی کہ ان کو سلام کر کے اگر سامنے والا دروازہ کھول دے تو کھول دے، اگر نہ کھولے تو پھر وہ دروازہ وہ جو توڑ دیتے ہیں نا، جو دھڑ 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 پورا اس کو دروازے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، وہ نہ کیا کرو بلکہ لوٹ جایا کرو۔ 3 مرتبہ اگر پکارنے پر کوئی اندر سے جواب نہ دے تو وہاں سے لوٹ جایا کرو۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یعنی کہ اگر اندر سے کوئی آواز لگا دے، ہو سکتا ہے وہاں عورتیں ہوں اور وہ تمہیں لوٹا رہی ہیں تو تم وہاں سے لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ اس سے مراد ہے ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکان، مسافر خانے، ایسی جگہ ہے نا جہاں پر انسان بغیر مطلب وہاں پر کوئی دروازے ٹھوک کر تو جانا نہیں ہوتا، نوک کر کے نہیں جانا ہوتا، تو وہاں پر کھڑے ہو کر نوک نہ کریں۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، ساری چیزیں ہر پہلو کو کور کرتا ہے۔ ایسی جگہیں جہاں پر نوک کر کے نہیں جانا ہے تو وہاں پر تم ڈائریکٹ انٹر ہو سکتے ہو، وہاں پر لوگوں کو پریشان نہ کرو نوک کرنے کے کر کے۔ تو یہاں پر تو تم ڈائریکٹ جا سکتے ہو، وہاں پر انٹر ہو جاؤ کیونکہ وہاں پر تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، تو تم ایسی جگہوں پر بغیر اس کے جا سکتے ہو، بغیر اجازت کے انٹر ہو سکتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ دیکھیں عورتوں سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کے lower your gazes، اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کو کہا کہ اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرو، تم اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے۔ مردوں سے پہلے عورتوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں سے زیادہ مردوں میں شہوت کا مادہ جو زیادہ رکھا ہے، 4 ٹائم پوٹنٹ ہے ان کے اندر وہ شہوت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں میں رکھی ہے۔ تو یہاں پر عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی حفاظت کرو۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر دوسروں پر پیش نہ کریں، بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اور اپنے سینوں پر اپنے اور اوڑھنیوں کو آنچل ڈالے رکھو، یعنی ایک جو ہوتا ہے جو اوپر سر پر باندھا جاتا ہے، لیکن سر پر بھی اب آج کل اس طرح باندھا جاتا ہے کہ آگے سے تو سارا کچھ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آگے کی طرف اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھو، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں اور اپنے اوپر اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، مگر ان لوگوں کے سامنے جو کہ شوہر ہیں، باپ ہیں، شوہروں کے باپ ہیں، اپنے بیٹوں کے، شوہروں کے بیٹوں کے، بھائیوں کے، بھائیوں کے بیٹوں کے، بہنوں کے بیٹوں کے، اپنے مل جول کی عورتوں کے، اپنے لونڈیوں کے، غلام کے، وہ زیر سرپرست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی ان سب کے سامنے تم آ سکتی ہو، یعنی کہ اپنے چہروں کو کھول سکتی ہو، اور جو اپنا بناؤ سنگار ہے تم اپنے شوہروں اور اپنے محرموں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو۔ اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، یعنی کہ اگر وہ لڑکے ہیں لیکن اتنی چھوٹی عمر کے ہیں کہ وہ ابھی تک شعور کو نہیں پہنچے ہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلے، یعنی اس قدر زور سے پیر نہ رکھیں کہ دوسروں کے جو اٹینشن ہے ان کو ڈریگ کر لیں، چلا کریں، اپنی جو زینت ہے انہیں چھپائے رکھیں اور اس کا لوگوں پر علم نہ ظاہر کریں، یعنی اپنے جو اپنے جو تزین ہے، جو اپنی خوبصورتیاں ہیں، وہ اپنے نامحرموں پر ظاہر نہ کریں، بلکہ اپنے محرموں کے سامنے وہ اپنے آپ کو
مزین کر سکتی ہیں۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یہاں پر اجتماعی توبہ کی بات آ رہی ہے کہ جب تم کسی گناہ میں جب تم دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، یا کسی طریقے سے تم کیا ہو رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کو محسوس کر رہے ہو، تو کیا کرو، مل کر توبہ کرو، استغفار کرو۔ آیت نمبر 31 کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر نکاح کے بعد گنا کا وعدہ کیا ہے، اور کہیں پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا، کہا کہ اگر کوئی غریب ہے اور اس کے نکاح کے لیے مطلب اس کے معاملے میں کچھ خدشات ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے نکاح کر لیے جائے، پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعد میں اس کو گنا عطا کر دے گا جبکہ اس کا نکاح ہو جائے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے، انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یعنی کہ جو لوگ نکاح کی بالکل استطاعت نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، تو پھر وہ عفت معابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا اپنی عصمت اور اپنی عفتوں کی حفاظت کرنے کا، کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوتوں کو مارتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا تقوی زندہ رہے گا اور وہ اپنی مطلب عزتوں کی حفاظت اور عفتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے، ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تمہیں دیا کرتا ہے۔ اب مکاتبت کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلے، اب کے دور میں تو نہیں ہوتا، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، مکاتبت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کہتا تھا کہ میں جو ہے میری اجرت میں سے آپ اتنے اتنے پیسے کاٹ لو، یا پھر میں اپنے جو آپ مجھے کام کے لیے اجرت دیتے ہیں، میں اس اجرت میں سے جمع کر کے فلاں اتنی رقم جمع کر کے آپ کو دے دوں گا، تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ یعنی کہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے جو وہ جمع کرواتے ہیں رقم اپنے مالکوں کے پاس، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیز کو لکھ لیتے ہیں کہ ہم اتنی اتنی رقم آپ کو دے دیں گے تو آپ ہماری جان کو آزاد کر دیجیے گا، یا ہماری سیلریز میں سے کاٹ لیا جائے، یا ہم آپ کو جمع کر کے ایک رقم دے دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دینا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مکاتبت کرنا چاہے تو پھر اس کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الگ الگ طریقوں سے نا غلاموں کو آزاد کرنے کے، یہ غلامی کا جو سسٹم تھا نا، اس کو ختم کرنے کے لیے سارے طریقے رائج کروا دیے تھے۔ پھر یہ تمام طریقے فالو کرتے 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 یہ مقام آ گیا کہ پوری طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام سے غلامیوں کو ختم کروا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ یہ سارے کام ایک دم سے اگر کہہ دیا جاتا کہ آج سے کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، تو سارے کیا ہو جاتے، سرکش ہو جاتے نا، کہ ہم کیسے اب اپنے کام کریں گے، سارا کچھ ہے سارا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ان کے دلوں کو ان کی طرف گامزن کیا، پھر ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کروا دیا نمازوں میں، پھر اس کے بعد کہا کہ جو غلام کو آزاد کرے گا، پھر جو مال خرچ کرتا ہے تو اس میں تمہارے غلاموں کا بھی حصہ ہے، پھر مکاتبت کے طریقے بتا دیے۔ اس طریقے سے کرتے 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 اپنے ماتحتوں کا، غلاموں کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رواج تھا غلامی کا، وہ پوری طرح سے ختم کروا دیا۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، اسے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ جو تم ان کی سیلریز دیتے ہو، یا ان کو کچھ مکاتبت کی جو رقم دے رہے ہو، تو وہ تمہیں اللہ ہی نے دی ہے، تم اپنے پلے سے کچھ نہیں دے رہے ہو، بلکہ اللہ کا دیا ہوا تم ان پر خرچ کر رہے ہو، اور تم ان سے کام بھی لیتے ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گیری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ یعنی ان کو کسی بھی طریقے سے فورس نہ کیا جائے، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، ان کے لیے غفور اور رحیم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمانے والا ہے اگر وہ ان پر جبر نہ کریں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ لیں۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کو عبرتناک مثالیں سے بیان کر دیا ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو
ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت رکھتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو سوار لیتا ہے۔ موعظۃ للمتقین، جو متقی ہیں ان کے لیے موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے۔ آیت نمبر 35، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کی، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اللہ ہی کے ذریعے سے سنیں، اللہ نے اپنے آپ کو کیا بیان کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی کہ وہ جو اس کا گلاس ہے، جیسے وہ لینٹرنز ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں جو گھروں کے اس میں تاک رکھے ہوتے تھے، اس کے اندر ایک لینٹرن رکھی ہوتی تھی، اور وہ اس کا جو کانچ ہوتا ہے اگر وہ شفاف ہوتا ہے تو اس کے اندر سے کیسے روشنیاں چھٹ چھٹ کے چاروں طرف بکھر رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نور ہے کہ سمجھ لو کہ جیسے وہ کوئی تاک میں رکھا ہوا فانوس ہو، یعنی وہ لینٹرن ہو، اور وہ فانوس جو اس کا جو وہ جو طاق میں رکھا ہوا جو چراغ ہے، یعنی کہ جو لینٹرن ہے، اس کے اس کا جو فانوس ہے، جو اس کا گلاس ہے، وہ کیسا ہے؟ شفاف ہو، موتی کی طرح چمک رہا ہو، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ مشرق سے پیدا ہوا ہے نہ مغرب سے پیدا ہوا ہے، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے جلتا ہے، اور وہ جو کالک ہوتی ہے نا، وہ زیادہ جو کلوس نکلتی ہے وہ اس تیل میں زیادہ نہیں نکلا کرتی، زیتون کے تیل میں۔ آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے، یعنی کہ وہ خود تیل جو ہے وہ اس میں سے کالک نہیں نکلتی، اور سارے اس سے بھی روشنی ہے، اور باقی تو اللہ جو وہ فانوس ہے، وہ جو آگ نکل رہی ہے وہ بھی روشنی ہے، اور وہ جو چمک رہا ہے وہ بھی روشنی ہے۔ تو نور علی نور، نور پر نور، نور پر نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہی نور منور کر دینے والی ہے، خود نور ہے اور ساری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے۔ اب یہ جو نور ہے جس کی رہنمائی کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن کریم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان دونوں کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ رغبت عطا کر دیتا ہے۔ ان گھروں میں وہ لوگوں کی مثالوں سے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ کیوں سمجھاتا ہے؟ تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دے دیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور انہی گھروں میں پایا جاتا ہے جن گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بہت عام ہوتا ہے، جو لوگ اللہ کو دن اور رات اٹھتے بیٹھتے قیاماً قعوداً یاد کیا کرتے ہیں، اور وہ علی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اس گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نور روشن ہوتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، یعنی کہ اگر تجارت کا وقت ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اگر تجارتوں میں زیادہ منافع ہو گیا ہے تو زیادہ زکوٰۃ نکلے تو وہ زیادہ زکوٰۃ بھی دینے پر معمور ہوتے ہیں، دے دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کو یہ دھچکا نہیں لگتا کہ کیا ہے اس بار تو بہت ہم نے زکوٰۃ نکال لی ہے، یعنی کہ وہ خوش دلی سے یہ تمام کام جو ہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور الٹے ہو جائیں گے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ یعنی دل الٹے ہو جائیں گے، یعنی کہ انسان کا جب دل گھبراتا ہے تو وہ کیسا مطلب ایسا ہو جاتا ہے، بے قابو ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن دل الٹے ہو جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب آنکھیں ایسے چونک جائیں گی، چونکتے ہوئے وہ سارا عذاب دیکھیں گی کہ جیسے پتہ نہیں اس کے اوپر کیا آفت آ گئی ہو۔ اور واقعی سب سے بڑی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے،
جو سا یعنی جو قدرت، جو قیامت کا جو زلزلہ ہے جس میں ساری چیزوں کو عذاب آ جائے گا، وہ بہت بڑی چیز ہے اگر غور کرنے والے غور کریں۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کی بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے ہے تھا، یعنی کہ جیسے صحرا ہوتا ہے، جب ریت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے نا، جب دھوپ پڑتی ہے تو دھوپ کی وجہ سے وہ جو ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ چمکا کرتے ہیں، اور وہ ایسے چمکا کرتے ہیں کہ جیسے کہ پانی کے بلبلے ہوں، پانی ہو، اور جب اس کے قریب جایا جائے تو پتا چلتا ہے یہ تو سراب تھا، یہ تو مراج تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو انسان پھر کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، وہ دوڑ لگا رہی تھی کس کے لیے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ کہیں سے ان کو پانی مل جائے، اور یہی سراب جو تھا، یہی معراج جو تھا، وہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ پانی ہے۔ تو یہ بہت صحرا میں یہ بہت بہت عام بات ہے کہ وہ جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ صحرا ایسے چمک رہا ہوتا ہے دور سے کہ جیسے کہ پانی کا تالاب ہو۔ تو انسان جو کہ نافرمان ہے، ان کا یہی معاملہ بتایا گیا، ان کی یہ مثال ہے۔ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، اعمال یعنی کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کو دور سے ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہم نے کر لیا، ہمارے پاس بہت پانی ہے، لیکن جب پاس جائیں گے تو سوائے ذروں کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا، جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا تھا، اور یعنی کہ دنیا ہی میں اس کو سارا جو کیا تھا اس کا حساب مل چکا تھا۔ اللہ کو حساب لینے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک سورج چھائی ہوئے ہے، ایک موج چھائی ہوئی ہے، یعنی کہ گہرے سمندر میں جس قدر اندھیاری ہوتی ہے، اس کے اوپر موجیں آتی ہوتی ہیں، اس پر ایک اور موج آ جائے، اور اس کے اوپر بادل کی تاریکی، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے کچھ بھی نہ دکھائی دے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ سمندر کی اور آسمانوں کی اندھیروں کی تاریکیوں میں اندر کی طرف ڈوب رہے ہوں، تو انہیں اگر وہ اپنا ہاتھ تک دیکھنا چاہے تو وہ نہ دیکھ سکے۔ انسان کوئی بھی چیز چیک کرتا ہے کہ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، اتنی روشنی ہے یا نہیں ہے، تو اتنی بھی روشنی ان کو دستیاب نہیں ہوگی کہ اپنا ہاتھ تک دیکھ سکے۔ ان نافرمانوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہم اجعلنا فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وجود کو، ہمارے اعضائے بدنیہ کو نور بنا دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پاس سے ہمیں نور عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑتے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، یعنی سب کی نماز، سب کی تسبیحات اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ ہم ان طریقوں کو نہیں جانتے، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے بخوبی واقف ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے کو باہم جوڑتا رہتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے سب جگہ سے بادل آتے ہیں پانی اٹھاتے ہوئے، اور سب مل کر ایک بڑا سا تھک، بہت بھاری سا ابر بن جاتا ہے۔ ابر یعنی کہ وہ ابر جس کے اندر پانی ہوتا ہے، ابر پانی آلو جو بادل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ابر۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، یعنی اولے ایسی جگہ پر برسائے جاتے ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر بڑے بڑے اولے برسائے جاتے ہیں۔ جو آبادیوں کے جگہ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں باریک بوندے، باریک اولے برساتے ہیں۔ پھر جیسے چاہتا ہے ان کا نقصان، جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے،
جو دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں ان مشاہدات کے بعد، اور اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان آنکھوں کا استعمال صحیح چیزوں میں، حق چیزوں میں، اللہ کی قدرت آفاق اور انفس کو دیکھنے میں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں اور اللہ کی بہت سی معرفت ان کو ان آنکھوں کے ذریعے سے نصیب ہو جاتی ہے۔ تو کان اور آنکھیں دو ہدایت کے ذریعے ہیں جو دل کو منور کرتے ہیں، جو دل کو نور بخشتے ہیں۔ آیت نمبر 42، آیت نمبر 42۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی چار ٹانگوں پر چلتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ زمین کے ہر پھل، مختلف پھل، بنجر زمین ہے، پانی ایک ہی برس رہا ہے، پھل مختلف آ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی ایک سا ہے، لیکن کوئی رینگنے والے جانور ہیں، کوئی دوڑنے والے ہیں، کوئی چیرنے والے ہیں، کوئی پھاڑنے والے ہیں، کوئی درندے ہیں، کوئی دو پیروں پر چل رہے ہیں، کوئی چار پیروں پر چل رہے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساخت الگ بخش دی۔ تو سوچیں، سب کی اصل ایک ہے، لیکن کتنے مختلف انواع و اقسام کی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا پر پھیلا دی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط المستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ نے اندرونی بیرونی تمام ہدایتیں دے دی۔ انسان کا جو انفس ہے، انسان کے اندر کی جو ہدایت ہے اس کے اندر ان بلٹ ہے، اور باہر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور شریعت ساری ہدایتیں دے دی ہیں، اور باہری ہدایت میں کونیہ نشانیاں بھی ہیں جو کہ آفاقی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ بھی ساری ہدایتیں دے دی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ گیا، یعنی صرف ان کی بولنے کی باتیں ہیں، عمل کے مطابق تو وہ کچھ بھی نہیں مانتے، نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، یعنی کہ کیا پتا میرے حق میں فیصلہ آئے نہ آئے، یا میرے حق میں سخت فیصلہ آ جائے تو میری کیا بنے گی۔ تو یہ سب اللہ اور رسول کے فیصلوں سے کتراتے ہیں۔ البتہ اگر حق ان کو موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں، یعنی جب ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ میرے ہی حق میں آنے والا ہے تو دوڑے دوڑے اپنے نبی کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو، اور جب حق میں نہیں ہوتا تو پھر ان سے کتراتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگ گیا ہے، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو پتہ ہے کہ ہم کو یہاں ہمارے پولیٹیکل سسٹم، ہمارے سسٹم سے مل جائے گا، جس کا فائدہ ہمارے جوڈیشل سسٹم سے ملے گا، تو ہم جوڈیشری کو اپروچ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری میں ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، تب ہم شریعت کو اپروچ کرتے ہیں۔ تو بس یہی وہ بات مینشن کی گئی ہے، یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بھی بات ہے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، وہی منافقت کرتے ہیں کہ جب ہمارے حق میں فیصلہ شریعت سناتی ہے تب ہم شریعت کو اپروچ کرتے ہیں، اور جب شریعت میں ایسا لگتا ہے کہ سخت فیصلہ ہوگا تو ہم جوڈیشری کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ منافقت کا معاملہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ہر چیز میں اپنے فیصلے کا حاکم نہیں بناتے۔ آیت نمبر 51۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول اس کے مقدمے کا فیصلہ کر دے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کو فالو کرتے رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھ دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور
تم پر جس فرض کا بار ڈال دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ ہر ہر جان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اور جتنا جتنا اس کو مکلف جتنی کیپیسٹی دی ہے اس نے اتنا بار اٹھانا ہے اور اس کو اس بار کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پا جاؤ گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو تھام لو تو تم خود راہ راست پر آ جاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہیں صاف صاف صرف بات پہنچا دے، ان کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اقتدار عطا فرما دے گا۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ظالم لوگوں کو تم پر بادشاہ اور سربراہ بنا کر کھڑا کر دے گا، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا تھا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ دیکھیں اب ہم خوف کے عالم میں ہیں، سارا عالم خوف میں جھوج رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک بیماری کا خوف ہم پر طاری کر دیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا باعث اطاعت، تم جب اطاعت کرنے لگو گے، اجتماعی توبہ، اس سے پہلے بات ہے اجتماعی توبہ کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے کیا کر دیا جائے گا، تم سے یہ خوف کو امن میں بدل دیا جائے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، عامل ہو جائیں نمازوں کی حفاظت کرنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، تاکہ کچھ تو ہمارے اوپر سے کیا ہو جائے، یہ گناہ، یہ جو بوجھ ہے یہ کم ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 58، یا ایھا الذین آمنو، لازم ہے کہ تمہاری لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے اگر ان کو آنا ہو، اگر وہ چھوٹے بھی ہیں تب بھی ان کو، ویسے تو وہ پورے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو شعور نہیں آیا ہے، لیکن اگر ابھی بھی شعور والے بچے نہیں ہیں پھر بھی وہ 3 اوقات میں کیا کریں، اجازت لے کر ہی داخل ہوں۔ ایک ہے فجر سے پہلے، اگر ان کو تمہارے کمروں میں آنا ہے تو نوک کر کے آیا کریں، اجازت لے کر آیا کریں۔ دوسرا، یعنی چھوٹے بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کے بعد دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور فجر سے پہلے اجازت لے کر آئیں۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو کوئی مضائقہ نہیں، اور وہ علیم اور حکیم، اور ان پر کوئی گناہ نہیں، نہ ان پر تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بار بار تمہارے پاس آنا ہوتا ہے تو وہ آ سکتے ہیں بغیر اجازت کے، صرف ان 3 اوقات کے علاوہ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کر دیتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لے کر آتے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے، یعنی کہ پھر بڑے ہونے کے بعد ان کو ہر لمحے میں تم سے اجازت لے کر ہی تمہارے پاس داخل ہونا ہوگا۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار رکھیں تو ان پر کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کہ وہ جو بوڑھی عمر کو پہنچ گئی ہوں اور جو ان کی جو خوبصورتی ہے جو ان سے زائل ہو گئی ہو اور بہت زیادہ ضعیف ہو چکی ہوں، اگر وہ جو نقاب ہے چہروں پر سے وہ اتارنا چاہیں تو وہ اتار سکتی ہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر نہ اتارنا چاہیں اپنے چہروں کی نقاب تو پھر وہ بڑھاپے میں بھی نہ اتاریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
आयत नंबर 61। कोई हर्ज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी घर से खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँ नानी के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियां यानी जिनकी चाबियां तुम्हारे सुपुर्द कर दी गई हैं, या उन दोस्तों के घरों से, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि तुम लोग मिलकर या अलग अलग खाओ। यानी ये जो तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते बता दिए गए हैं, ये तुम ही में से हैं, तुम उनके घरों से खाओ तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है। और वो दोस्त जो तुम्हारे जैसे जिगरी हैं, तो फिर तुम उनके घरों से भी बे मजायका खा सकते हो। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर लोगों को सलाम किया करो, दुआए खैर दिया करो। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बरकत, बाबरकत और पाकीज़ा, यानी कि जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने तुमको सलाम सिखा दिया है, उसी के ज़रिए से अपने घरों में दाखिल हुआ करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा कहोगे तो तुम्हारे लिए क्या है, 30 नेकियां हैं। और इससे पहले सूरह में हमने पढ़ लिया कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे बेहतर तरीके से सलाम लौटाया करो। और फिर इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उसको सलाम का जवाब दिया करो, उससे ये ना करो कि तुम आए बड़े मोमिन, यानी कि तुम ईमान वाले नहीं हो और हम पर सलाम करते हो। जो सलाम करे उसको सलाम का जवाब दिया करो। अलबत्ता ये कि आपको पता है कि वो काफिर है, तो जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि हमें पता होता है कि कौन काफिर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन लोगों के बारे में बताया कि जिनको डाउट है, तो वो क्या करें कि सलाम करने वालों के ऊपर किसी किस्म की ज़्यादती ना करें, बल्कि उनके सलाम का जवाब दें और बेहतर तरीके से जवाब दें। मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मान ले। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए सामने अपनी आयतों को बयान करता है, तवक्का है कि तुम सब समझ-बूझ से काम लोगे। और मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मान ले, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौके पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाज़त लिए बगैर ना जाएँ। यानी कि जब किसी काम में रसूल तुम्हारे अमीर बन चुके हैं, या कोई भी मामला है जिसके अंदर ग्रुप पूरा काम कर रहा हो, तो सारे बाहम मशवरे से काम किया जाए। कोई इंडिविजुअल फिर काम ना करे, सब आपस में एक-दूसरे से मशवरा करके और अमीर के मशवरे से वो काम किया जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाज़त माँगते हैं, वही अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। यानी कि जो अमीर की अपनी इजाज़त माँग कर, जो अपने हेड्स होते हैं, जो सरपरस्त होते हैं, उनकी इजाज़त से सारे काम किया करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो फरमाबरदार होते हैं। बस जब वो अपने किसी काम से इजाज़त माँगे तो जिसे तुम चाहो इजाज़त दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक़ में अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत किया करो। अल्लाह यकीनन गफ़ूरुर रहीम है। मुसलमानों, अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझो। यानी जब तुम्हें रसूल पुकारते हैं और कोई तुम्हें आम शख्स पुकारता है, तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तुम ये ना समझो कि किसी आम इंसान ने बुला लिया और रसूल का ने बुला लिया तो एक ही बात है, बल्कि जब तुम्हें रसूल बुलाते हैं तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ उनके पास जाया करो, और उसमें ताखीर ना किया करो, देरी ना किया करो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुम में ऐसे हैं कि ऐसे दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से सटक जाते हैं, यानी कि पीछे से निकल जाते हैं, वो रसूल बुलाते रह जाते हैं और पीछे से चुपके से दुबक के निकल जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं, या उन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो, आसमानों और जमीन आसमान और ज़मीन जो कुछ है अल्लाह का है। तुम जिस रविश पर भी हो, अल्लाह इसको खूब जानता है। जिस रोज़ लोग इसकी तरफ पलटाए जाएँगे, वो उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं। वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है कि बंदे ने क्या अमल किया है, उसको उसकी खबर दे दी जाएगी। यहाँ पर हमारी सूरह मुमिनून मुकम्मल सॉरी सूरह नूर मुकम्मल हो गई।